میں یہاں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جب میری جس طرح سے آپ سے ملاقات ہوئی جناب اعظم معراج کے ذریعے تحریک شناخت کے حوالے سے، آپ بھی اس کے ایک رضاکار ہیں اور ان کے کام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر ایک ایسی کمیونٹی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو شناخت کے کرائسس میں ہے، جو ایسی سوچ کے ساتھ معاشرے میں نوجوانوں کو تیار کر رہی ہے کہ اس کے لیے کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے، محرومیاں ہیں. تو وہاں ایک ایسا شخص ایک ایسی تحریک کو جنم دے رہا ہے، تحریک کو ایک پروان چڑھا رہا ہے جو معاشرے میں موجود جو اپرچونٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ تلاش کرنے کی بات کرتی ہیں. اچھا دیکھیں، اعظم معراج جو ہیں ہمارے دوست ہیں، وہ ہم رضاکار تو خیر کیا ہیں، ہم تو جو اپنی تھوڑی بہت ان کی کچھ کوشش کرتے ہیں. اصل تو اعظم معراج کی مدد کرنا ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ وہ ہر وقت مصروف اپنے اس کام کے لیے مصروف ہے نا. تو میرے لیے تو اعظم معراج یہ سمجھیں کہ دریافت ہے، ہمارے لیے ایک دریافت ہے کہ جناب ایک ایسا شخص ہے جو اتنا کمٹمنٹ کے ساتھ بھی کوئی کام کر سکتا ہے. سنتے تو ہیں لیکن ہم بہت چند لوگوں کو دیکھتے ہیں. اچھا جو آپ نے بات کی نا یہ کہ جی تحریک شناخت اور جو اس کا اعظم کا جو سب سے بنیادی کام ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اور میں ان سے بھی کہتا ہوں جب بھی ملتا ہوں یا جب بھی میرا کہیں بات اعظم کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ آئیڈینٹی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل، یعنی اب اعظم بات کرتے ہیں کہ جو مسیحی نوجوان ہیں یا جو مسیحی کمیونٹی ہے اس کے اندر ایک احساس محرومی ہے اور وہ اس کے مسائل ہیں، اس کو اپرچونٹیز نہیں ملتی، سوسائٹی میں اس کے بہت سے مسائل ہیں. لیکن اس نے ایک بڑا کمال یہ کام کیا کہ آئیڈینٹی پالیٹکس میں عام طور پہ ایک عجیب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی میجریز کے اوپر تو بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کبھی یہ بات نہیں کر رہے ہوتے کہ امکانات کیا ہیں. تو اعظم معراج نے ایک الگ طریقہ اختیار کیا اور انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بھائی مسائل ہیں لیکن سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ مسائل تو ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ یکساں ہیں. تو صرف تم اسی غم میں نہ گھلتے رہو کہ شاید صرف یہ تمہاری آئیڈینٹی تمہارے مسائل کی وجہ ہے، کیونکہ اگر صرف تمہاری آئیڈینٹی مسائل کی وجہ ہوتی تو یہ جو اتنی مثالیں میں تمہارے سامنے نکال کے لایا ہوں یہ لوگ کیسے چلے گا. بالکل. تو پہلے تو اس فریم آف مائنڈ سے لکھ لو کیونکہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. عام طور پہ جب کوئی خاص کمیونٹی جو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ استحصال کا شکار ہو رہی ہو، اگر آپ اس کی ساری چیزوں کو صرف اس کی آئیڈینٹی سے جوڑ دیتے تو ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے بہت سے لوگ پھر اپنی جو وکٹم ہوڈ ہے اس سے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہی وجہ رہی ہوگی. تو اعظم نے اس سے نکالا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس بات کا کہ اگر آپ کی کوئی محرومیاں ہیں وہ یقیناً ہوں گی لیکن آپ کے پاس اس بات کا جواز نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی آئیڈینٹی کی وجہ سے اس حالت کا شکار ہیں. تو یعنی میں بہت سمپل لفظوں میں اگر یہ کہوں کہ اعظم نے عام طور پہ کسی بھی کمیونٹی میں اگر یہ احساس پایا جاتا ہو کہ اس کا حق اس کو نہیں مل رہا ہے تو اس کے اندر ونجنس پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر تلخی پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک فطری عمل ہے. لیکن اعظم نے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کی ہوپ سے، امید سے. تو یہ اس کی اسٹریٹجی بڑی دلچسپ ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت پچھلے چند برسوں میں اس کو بہت بڑی رائے ملی ہے اور اعظم ہمارے مطلب میرا خیال ہے کہ اعظم معراج نے بھی ان کی اپنی کامیابی تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ہمارے یہاں بہت سے وہ لوگ جو کسی نہ کسی طور پر کسی کمیونٹی یا کسی طبقے کی مسائل کے لیے نمائندگی کے لیے کرتے ہیں یا ان کے مسائل کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. اعظم معراج کے پاس ایک ماڈل ضرور ہے تو اس ماڈل کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی صرف غصے، جذبہ انتقام اور اظہار نفرت سے ہی مسائل حل نہیں ہوتے، کچھ کرنے کے طریقے یہ بھی ہیں. تو اعظم کے پاس ایک بہت بیلنسڈ ماڈل ہے بہت بڑی حد تک. تو وہ اب ان کی تحریک کی کامیابی اور نتائج اپنی جگہ لیکن اعظم معراج کی تحریک ایک ماڈل کے طور پہ بھی اس کو ہمارے لیے کیس اسٹڈی بھی بالکل دیکھنا چاہیے. صحیح. تھینک یو سو